ایسے شخص کے بارے میں جو سامنے سے گزرے اس کا کیا کریں؟ یہ سامنے سے گزرنے والا شخص، اس کے لیے بھی کوئی حکم ہے نا؟ گناہگار تو ہے لیکن نمازی کیا کرے؟ باب باندھا امام بخاری، لیرد المصلی من مر بین یدیہ، اس کو روکے، اس کو واپس پھیر دے، لوٹا دے. یہ ہے وَرَدَّ ابن عمر فی التشہد، اور ابن عمر نے تشہد میں روکا. سامنے سے ایک شخص گزر رہا تھا، اس کو روکا، تھوڑے سے اٹھ کر روکا. یہ بھی تو اس طرح اگر کوئی اٹھ بھی جائے تو نماز منقطع نہیں ہوگی. اور بالکعبۃ، اور کعبہ میں بھی ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روکا. اسی وجہ سے آج علماء نے، مطلب بعد کے علماء نے یہ لکھا کہ کعبۃ اللہ میں بھی روکیں گے. لیکن دوستو اب آ کر کے جب کہ لوگ لاکھوں میں جمع ہونے لگے، 20 25 30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، پہلے تو اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا تھا اور اب تو بہت لوگ ہوتے ہیں، تو اب آ کر وہ بعض علماء نے اس بات کی تحقیق کی اور کہا کہ آج کے دور میں روکنا بہت مشکل ہے. اور گزرنے والوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہاں سے گزریں. ہر جگہ نماز ہو رہی ہوتی ہے، لاکھوں آدمی ہوتے ہیں، پیچھے ریلے کے ریلے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ گزر تو ہے. تو اس لیے اب علماء ہمارے اس میں کچھ گنجائش دیتے ہیں کعبۃ اللہ میں کہ ایسی صورت میں آدمی کو اگر نکلنا پڑے تو نکل جائے، پھر کیا کریں. کیونکہ اگر آپ وہاں سے نہیں گزریں گے تو آپ کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. مثال کے طور پر سب سے بڑا خطرہ تو یہ پیچھے آ رہی ہے فوج، پوری ریلا آ رہا ہے، تو وہ دھکا پڑے گا، کہاں جائیں گے؟ واپس ہو نہیں سکتے. تو اب نمازی نماز پڑھ رہا، اس کے سامنے سے گزرنا پڑ گیا. جی ہاں، تو پہلے ممکن تھا روکنا، روک لیا کرتے ہیں. اچھا، یہاں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آیا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ پہ روکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایسی حدیث آئی ہے کہ حضور نماز ادا فرما رہے تھے، وہ لوگ سامنے سے گزر رہے تھے. تو اب جن علماء نے اجازت دی ہے آج کے دور میں، تو انہوں نے ان حدیثوں کو سامنے رکھا. تو آج مجبوری بالکل ظاہر و باہر ہے. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، کیونکہ سامنے سے گزرنے کی وعیدیں بہت ہیں، تو اس کو بالکل کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے، نہیں دینی چاہیے کہ ہر ایک کو جب چاہے گزر جائے. ہاں دیکھنا چاہیے کہ اگر بچ سکتے سامنے سے گزرنے سے بچ سکتے، کیونکہ ایسا بھی ممکن ہوتا ہے بہت دفعہ کہ آپ پیچھے سے گزر جائیں، تھوڑا سا ادھر ادھر سے نکل جائیں، تو یہ بھی ممکن ہے. تو یہ کریں، بچ سکتے ہیں تو بچیں، نہیں بچ سکتے تو پھر گزر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ معاف فرمانا، اور یہ عذر ہے، یہ مجبوری ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ آگے حدیث بہت سخت ہے اس بارے میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ وقالا ان ابا، اگر گزرنے والا انکار کرے اور گزرنا ہی چاہے، الا ان یقاتلہ، اور وہ اس کے لیے اگر لڑنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ قاتل ہو تو اس سے لڑ. یہاں تک فرمایا اگر وہ لڑنا چاہتا ہے تو پھر تو اس سے لڑ، لیکن اس کو روک. یہ بڑی سخت بات فرمائی گئی ہے. لڑنے کا ذکر ہے کہ لڑنا چاہتا تو لڑو پھر اس سے، لیکن یہ جو سخت بات کی گئی ہے یہ مبالغے کے لیے کی گئی ہے، یہ عمل درآمد کروانے کے لیے نہیں ہے. بعض چیزیں مبالغے کے طور پہ کی جائے. جیسے نہیں کہہ دیتے میں تجھے جان سے مار دوں گا، جان سے تھوڑی ماریں گے. آدمی اپنے بچے کو کہہ دیتا ہے میں جان سے مار دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا، آنکھیں نکال دوں گا. کہتے نہیں کہتے؟ تو کیا کبھی نکالی کسی نے آ کے؟ کبھی جان سے؟ یہ شدت کے لیے، مبالغے کے طور اس طرح کے الفاظ بولے جاتے. اب یہ لڑنے کی بات کہ لڑ، تو مطلب یہ ہے کہ مطلب بہت برا کام ہے جو گزر رہا ہے سامنے سے، تو جتنا جہاں تک روک سکتے روک. اچھا، یا پھر اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ لکھا ہے علماء نے، دل میں لڑو، دل میں اس سے ایسی نفرت کرو جیسے لڑائی ہو گئی، پسند نہ کرو اس بات کو. اور کئی حدیث میں فرمایا یہ شیطان ہے، جو گزر رہا ہے نا آگے سے، یہ شیطان ہے. تو دل میں جتنی نفرت کر سکتے ہیں کریں اس سے. تو جناب یہ ہے اس میں مسئلہ. تو اب کہاں تک، کتنا روکیں، پھر کہاں تک روکیں، اس کے لیے پھر ہمارے یہاں یہ ہے، علماء نے یہ لکھا کہ، اور بھی علماء اس سے متفق ہیں، جیسے امام مالک کے یہاں بھی کوئی زیادہ سختی سے نہیں کہا گیا. تو اس میں یہ کہا گیا کہ بھائی سبحان اللہ کہیں، اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے سبحان اللہ کہیں. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. آپ نے جب آپ کو نماز میں کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ سبحان اللہ فرماتے تھے، اور بلکہ فرمایا بھی کہ جب تمہیں بھی درپیش ہو تو کہو سبحان اللہ، تو اتنی آواز سے کہ وہ سن لے. اچھا، یا پھر
इशारा करें, इशारे से रोके, हाथ से इशारा कर दें, रुक जाएगा। बस ये अहदीस में आया है। अब इधर जैसे लड़ने का जिक्र है या कहीं और इस तरह सख्ती की बात की गई है, तो उसको इसके साथ मिला के देखें। अब जो मैं बात बता रहा हूँ, और वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप बनफ्स नफीस नमाज़दा फरमा रहे थे एक जगह, कहाँ, हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा के घर में, जो आपकी ज़ौजा आलिया हैं। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम उमर था, बेटी का नाम ज़ैनब था। हुजूर नमाज अदा फरमा रहे हैं, बेटा आया आगे से गुजरने लगा, हुजूर ने इशारा फरमाया, वो रुक गया। फिर वो बच्ची ज़ैनब जो है वो आई, तो हुजूर ने उसको भी इशारा फरमाया, मगर वो नहीं रुकी और वो आगे से गुजर गई है। इधर क्या है, अगर वो लड़े बगैर ना रुके तो लड़ो, कहीं फरमाया धक्का दो, इधर ये है। लेकिन उधर क्या हुआ कि वो गुजर गई। और बच्ची को रोकना तो आसान है, लेकिन सिर्फ इशारा किया, वो गुजर गई। बाद में सिर्फ इतना फरमाया कि ये औरतें गालिब आके रहती हैं, ये औरतें गालिब आ जाती हैं, ये औरतें ही। तो अब यहाँ जो दोनों बातें पेश करने का मकसद है वो ये, देखिए अगर इन अल्फाज से मुराद ये होता कि ऐसे ही करो, तो फिर वहाँ हुजूर ने ऐसा क्यों नहीं किया। और बच्चों का मामला था तो रोकना ज़्यादा आसान था, पकड़ के पीछे कर देते, पकड़ के पीछे कर सकते, लेकिन नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि नमाजी को एक हद तक जाना है, बस सुभान अल्लाह कहें या इशारा करें बस। क्योंकि जनाब अगर ज़्यादा आगे गए तो ख़तरा आपकी नमाज में टूट जाए। और सोचिए कि अगर लड़ाई शुरू की बिलफर्ज, लड़ाई को लड़ाई पे मामूल कर लें हम, और लड़ाई करना शुरू कर दें, नमाज कहाँ रहेगी। और ऐसा कहाँ लिखा है कि आदमी नमाज ही तोड़ दे अपनी, बिल्कुल नहीं। हरगिज़ नमाज तोड़ना तो गुनाह है। एक तो गुनाह कर ही रहा था सामने से गुजरने का, हम भी गुनाह करें उसके जवाब में, ये कहाँ की अक्लमंदी। इसलिए ऐसा कोई मफहूम मुराद नहीं लेंगे। धक्का देने का भी जिक्र है तो उसको मतलब ऐसे करके रोकना है, ये नहीं कि आप उठा करके उसे मारा ज़ोर से और पता चला आपकी नमाज ही चली गई और फिर अगला भी फिर जवाब में जनाब उसने भी चढ़ाई कर दी, तो फिर क्या बचेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इन हदीस को समझना चाहिए। बाज़ दफ़ा देखिए लोग इसी तरह हदीस पढ़ते हैं और बाहर आके कहते हैं जी देखिए हदीस में ऐसा आया है। अब वो पूरी चीज़ें नहीं देखते, सारी हदीस नहीं होती सामने, सारी बहस नहीं होती, एक हदीस पढ़ लेते हैं। मैंने बड़े अजीब व गरीब वाक़यात देखे। मैं हरम शरीफ में नमाज़ पढ़ रहा था, मेरे बराबर में एक साहब थे, नौजवान थे, वो नमाज़ पढ़ रहे। अब वो जगह ऐसी के सामने सबने गुजरना है, लाइन लगी हुई, अब किस को रोकेंगे। नमाज का ही वक्त हो रहा था, नमाज के वक्त में बिल्कुल सब हर वक्त चहल पहल रहती है फिर वह। और वो साहब जो थे ना वो खड़े हुए हैं, तो वे ऐसे करके आगे फिर ऐसे करके लगे पड़े बेचारे। इधर से आ रहा कोई तो इधर यूँ, तो इधर से कोई आ रहा तो इधर यूँ। मैंने कहा भाई इनकी नमाज देखो, अब इसी में लग गए अब, और कितनों को रोकेंगे। अच्छा फिर रुकू में गए, तो जनाब रुकू में उन्होंने क्या किया, फिर वो जब देखा कि आगे से कोई गुजर रहा है तो रुकू में आगे चले गए, चलते चलते रुकू में ही आगे चले गए, फिर पीछे आ गए। मैंने कहा सजदे में जाएंगे, पता नहीं उसमें क्या करेंगे, तो नमाज सारी इसी में लगी रहेगी। तो भाई अब जगह ऐसी है, वहाँ किस को रोकेंगे। तो अब ये कि अपनी नमाज में मशगूल रहेंगे। और जबकि हम कह रहे हैं कि वहाँ लोगों के लिए गुजरने की इजाज़त दी गई है। फिर ऐसी सूरत में एक और मेरे साथ बुज़ुर्ग थे, मैं हज पर ही था, एक ये तो उम्रे का वाक़या था, और हज के मौके पे जो है वो एक बुज़ुर्ग थे हमारे यहीं से गए हुए थे, बड़े अच्छे नेक आदमी, फौत हो गए, अल्लाह ताला उनको वरी की रहमत फरमाए। तो वो और हम साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वो जो हैं हज़रत वो रेला पूरा आया, नमाज निकल चुकी थी, हम आए थे बाहर से, लेट हो गए, तो अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं। अब वो नमाज़ ख़त्म हुई है तो आप अंदाज़ा करें कि पूरा समंदर आ रहा है, और वो हज़रत जो हैं वो लोगों को अब रोकना शुरू हो गए। अब वो समंदर से टकरा रहे थे ऐसे करके, ऐसे जो उन्होंने किया ना, तो लोगों ने उठा के उनको ऐसे घुमा दिया, किबला उधर रह गया, वो उधर चले गए। तो मैं भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पे काबू पाऊँ। मैं कहा ये पूरे घूम गए, अब क्या ज़रूरत थी रोकने की। बहरहाल फिर वो फ़ौरन घूमे, जल्दी से नमाज़ बचाई उन्होंने। तो लोग तो ले जाएंगे बहा के। तो ये बताने का मकसद ये कि हमें शरीयत पे इस तरह नहीं चलना कि हमारी नमाज ही चली जाए।
اور ہماری نماز مذاق بن کے رہ جائے. ان باتوں کا یہ مقصد نہیں ہے. اس لیے سبحان اللہ کہہ دیں, ایسے کر کے وہ اشارہ کر دیں, ہاتھ سے اشارہ کر وہ کافی ہے. اتنا ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا. اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آیا ہے یہاں پہ, ان کے ساتھ ایک واقعہ ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, تو ایک نوجوان کے ساتھ سختی سے پیش آئے تھے اسی معاملے میں. قال رأيت ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ فی یوم جمعۃ یصلی الی شیء, وہ ایک چیز کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, یسترہ من الناس, اس کو انہوں نے سترا بنایا ہوا ہے لوگوں سے. فاراد شاب من بنی ابی معیط, تو بنی ابی معیط کا ایک جوان ارادہ کرنے لگا یجتاز بین یدیہ, آپ کے سامنے سے گزرنے کا. فدفع ابو سعید فی صدرہ, تو ابو سعید نے اس کے سینے میں ایسے کر کے مار کے اسے ہٹایا, اس کو ہٹایا. اب ایک ہی آدمی تھا, اگر اس کو ہٹانا ممکن تھا تو اس کو ایسے ہٹایا. فنظر الشاب لم یجد مساغا, اب وہ جوان کیا کرے, کوئی جگہ ہی نہیں گزرنے کی, وہی جگہ تھی وہ پھر گزرنے, الا بین یدی, انہی کے سامنے سے گزرنے کی جگہ تھی. فعاد, تو پھر آیا, لیجتاز فدفع ابو سعید, تو حضرت ابو سعید نے پھر اسے ہٹایا. اشد من الاولی, لیکن اب ذرا پہلے کے مقابلے میں زیادہ سختی سے ہٹایا. فنال من ابی سعید, تو اسے ابو سعید کی طرف سے یہ تکلیف پہنچی. ثم دخل علی مروان, پھر وہ مروان کے پاس چلا گیا شکایت کرنے, جو مدینے کا امیر تھا. فشکا الیہ, اور اس نے شکایت کی, ما لقی من ابی سعید, جو ابو سعید سے اس کو پہنچی بات, یعنی جو اسے تکلیف پہنچی. ودخل ابو سعید خلفہ, حضرت ابو سعید بھی پیچھے پیچھے اس کے چلے گئے. علی مروان, مروان کے پاس. فقال ما لک ولابن اخیک, تو مروان نے کہا کہ کیا بات ہے آپ کا اور اس کا کیا معاملہ ہے اے ابو سعید, یا ابا سعید. قال ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھ رہا ہو کسی چیز کے سامنے اور وہ اس کے لیے سترا ہو, فاراد احدنا یجتاز بین یدیہ, اور کوئی شخص اس سترے کے ادھر سے نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہو, گزر رہا ہو, فلیدفعہ, تو وہ اس کو دور کرے, ہٹائے. فإن أبى فليقاتله, اور اگر نہ ہٹے وہ تو اس سے جھگڑے, اس سے وہ لڑائی کرے. فإنما هو الشیطان, سوائے اس کے نہیں کہ وہ شیطان ہے. تو بس حضرت ابو سعید خدری اس حد تک گئے کہ اس کو ایسے زور سے ہٹایا, دھکا دیا, بس اس حد تک, اس سے زیادہ نہیں. لڑے نہیں ہیں, میں نے پہلے عرض کر دیا, کیونکہ لڑائی کا جو ذکر ہے حدیث میں وہ مبالغے کے لیے شدت پیدا کی گئی ہے. لڑائی شروع کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی, عمل ایک کثیر ہو جائے گا. یہ بس اتنا کیا انہوں نے کہ اسے ایسے کر کے ہٹایا. تو یہ کر سکتے ہیں آپ, ایسے ہاتھ کو کر کے کسی کو ہٹا سکتے ہیں. بہرحال جی, تو میں نے ساری صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جہاں عام مسجدوں کا معاملہ ہے تو وہاں پر ممکن ہے لوگوں کو روکنا, لیکن جہاں کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں ممکن نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آدمی نہیں روک سکتا, تو اسے چھوڑ دے, پھر اس کے پیچھے نہ پڑے, اپنی نماز کو خراب نہ کرے. اور یہ جو گزرنے والے ہیں نا, ان کا بڑا مسئلہ, ان کے بارے میں بڑی وعید ہے. بس یہ بھی سن لیجئے ذرا تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے. اگلی حدیث میں آتا ہے, فرمان لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم, فرمایا کہ اگر گزرنے والا یہ جانتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے میں کیا گناہ ہے, لکان یقف 40, میں تو وہ پھر 40 تک وہاں ٹھہرنے کو پسند کرتا. خیرن لہو, یہ اس کے لیے بہتر ہوتا کہ 40 تک وہاں ٹھہرا رہے. میں نہ یمر بین یدی, اس کے مقابلے میں بہتر ہوتا کہ وہ اس کے سامنے سے گزرے. تو اب 40 کیا ہے؟ ابو نظر نے کہا لا ادری, قال 40 یوما و شہرا و سنتن, مجھے یہ محفوظ نہیں رہا کہ اس سے مراد 40 دن ہیں یا مہینے یا سال. یعنی 40 دن ہیں تو یہ بھی کوئی کسی کے لیے ٹھہرنے کے حوالے سے کوئی آسان نہیں ہے. اور ویسے دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سال مراد ہے, کیونکہ وہاں سال کا ذکر سراتن آ چکا. تو 40 سال وہاں کھڑا رہتا آدمی اگر یہ پتہ چلتا اسے کہ میرے گزرنے میں کیا گناہ ہے. اور ایک حدیث میں آیا کہ 100 سال تک کھڑا رہتا اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اس کے بعد مجھے کیا گناہ ملے گا اور کون سا عذاب ملے گا. اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا.